ناظرین، پیٹرول کے حوالے سے میں نے ہی آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ یہ اتنا زیادہ کمی ہو رہی ہے، بلکہ میں نے جو فگر کہا تھا وہ اس سے تھوڑا زیادہ تھا، اور میں نے ایسا کیوں کہا اور وہ فگر وہاں تک ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو تیل کی یعنی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، یہ انہوں نے ہاتھ کھینچ کے رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیوں یہ پوری طرح سے ریلیف نہیں دے سکے، اور کب تک یہ پورا ریلیف ملے گا، اور یہ کہ یہ جو پیٹرول کی کمی ہے یہ کیا آخری بار ہے، اس سے آگے کیا کیا پاکستان اپنے عوام کی خاطر کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، پیٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے جو اس وقت ظاہر ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہر کوئی خوش ہے، لیکن جتنا خوش ہونا چاہیے، جتنی بڑی خوشخبری ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا ڈنڈی ماری گئی ہے؟ کہاں پہ یہ ہوا ہے سب کچھ؟ میں نے آپ کو یہ سب سے پہلے خبر دی تھی کہ مطلب میں نے ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ کتنے کمی ہو رہی ہے، یہ اس سے کم ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ جو کمی ہے وہ کب پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی، اور پھر یہ کہ پاکستان کتنے پیسوں میں پیٹرول دے سکتا ہے اپنی عوام کو اگر پاکستان کی حکومت چاہے تو ان سب تفصیلات کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آج حکومت نے جو کمی کا اعلان کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ 100 روپے کمی ہوگی۔ خیر، اس میں ایک میں نے گنجائش اس وقت بھی رکھی تھی، میں نے کہا تھا کہ 1 جولائی تک 100 روپے ہوگی، یعنی کہ ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، یہ ایک ہفتے کا اعلان ہوا ہے، لہٰذا اگلے ہفتے کا آپ انتظار کریں۔ تو میں نے جو فگر دیا تھا 100 اور 110 کا، میں نے 100 110 کا دیا تھا، وہ اس کے کبھی امکانات ہیں کہ وہ وہاں تک چلے جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا، یعنی کہ 1 جولائی کے بعد میں یہ خبر دے رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی کہ 1 جولائی کے بعد آپ کو پیٹرول جو ہے، پیٹرول اور ڈیزل دونوں 10 فروری کی جو قیمتیں ہیں، جب سے یہ قیمتیں پھر بڑھنا شروع ہوئیں، ویسے تو 15 سے بڑھنا شروع ہوئی تھی، لیکن 10 فروری کو اعلان ہوا تھا جو آخری قیمتوں کا، اس کے بعد پھر 15 فروری کو انہوں نے ٹھیک 5 دن بعد انہوں نے بغیر مطلب دن پورے ہوئے، یعنی کہ دن تو پھر ظاہر ہے کہ جمعے کے جمعے انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے جمعے سے پہلے ہی وہ قیمت بڑھا دی تھی، تو اس سے جو قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں، ایک لمبے جمپ آئے، اور پاکستان میں تیل جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ میں نے بھی تنقید کی، آپ بھی سب پریشان تھے، اور پریشانی جو تھی وہ بڑی جائز تھی، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر چیز کو اوپر لے جاتی ہیں، کوئی چیز نیچے نہیں رہتی، اور وہ ہماری جیبوں سے نکلتا ہے سب کچھ، تو اس لیے ہمیں پریشانی اور ہماری پیٹ پہ ٹانگ پڑتی ہے، تو پریشانی تو ہونی چاہیے اور ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں پریشانی ہوتی ہے اور لوگ پریشانی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہاں یار یہ بڑا برا ہوا، باتیں شاتیں سنا لی، بڑھاس نکال لی کہیں ادھر ادھر، اور بس باقی پھر یہ ہے کہ اسی ڈگر پہ چل پڑے۔ مطلب یہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، اگر اتنا کچھ ہو تو لوگ پھر اس پہ باہر بھی آتے ہیں، لیکن یہاں رواج ہی نہیں ہے، میرے کہنے پہ کون آئے گا، یہ نہ ہوگا کہیں حکومت ہی غصہ کر جائے کہ یہ لوگوں کو باہر نکالنا چاہتا ہے، کوئی نہیں آئے گا، آپ تسلی رکھیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو باہر آنے کی کوئی عادت ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہوا یہ ہے، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، خبر آپ ضرور سن رہے ہوں گے کہ اس میں جو قیمت اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو اس وقت قیمت تھی، اب اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں نا، کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ بڑھتی ہیں جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے، حکومت نے یہی کہا ہوا ہے ہمیں، اور ایسے وہ کر کے بھی جب اضافہ کرتے بھی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی چونکہ ادھر مہنگا ہو گیا تو ہم کیسے آپ کو سستا دے دیں، تو اس وقت جو قیمت تھی عالمی مارکیٹ میں وہی اس وقت قیمت ہے، اس کے اراؤنڈ، اس کے ارد گرد قیمت اس وقت وہی ہے جو 10 فروری کو تھی۔ تو اس وقت پیٹرول، میں اور آپ، میں صرف پیٹرول کی بات کر رہا ہوں، وہ 259 روپے پر لیٹر لے رہے تھے۔ آج بھائی کیوں مطلب اتنا وہی قیمت ہے، کیوں نہیں گیا وہاں پہ؟ اتنا ہی جانا چاہیے تھا نا، تو انہوں نے اتنا نہیں کیا، انہوں نے بیچ میں ڈنڈی ماری ہے۔ ڈنڈی کیوں ماری ہے؟ ایک تو انہوں نے اس میں ڈیزل پر جو لیوی ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہی ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، وہ بڑھایا ہے، گو کہ انہوں نے پیٹرول پہ لیوی ٹیکس کم بھی کیا ہے۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں، ایک چیز بڑھا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں،
दरअसल ये असल में गेम ये है कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो नहीं चाह रही थी कि इतनी बड़ी कमी आए, और उसके पीछे असल कहानी ये है कि उनके पास 20-20 दिन का स्टॉक होता है। अब वो स्टॉक चूंकि उन्होंने पहले से लिया होता है तो वो चाहते हैं कि ये कीमत ज़्यादा से निकल जाए, जब हम कभी पहले उसके बाद जब हम लेंगे थोड़े पैसों में तो फिर ठीक है, आगे बेशक उसको थोड़ा करते हैं। सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए, बचाने के लिए नहीं, वो उनका नुकसान नहीं हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि ये इतना तो मार्जिन हमें मिल जाए। आप देखें कि मतलब मैं अब आपको क्या इसमें बताऊं कि क्या क्या इन्होंने हमारे साथ किया है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको कि आपने कहा कि हमारे पास 20-22 दिन का पेट्रोल है, ये कह के आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। यानी कि जो 20-22 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ था वो सस्ते में लिया हुआ था, और कीमत जब नई मुकर्रर हुई तो वो सारे का सारा उन्होंने महंगे में बेचा। करोड़ों रुपए, करोड़ों नहीं बल्कि करोड़ों से कई करोड़ों रुपए जो है वो हर कंपनी और हर तकरीबन कंपनी छोड़ें जी, पेट्रोल पंपों ने कमाए। एक एक पेट्रोल पंप ने करोड़ों रुपए कमाए उस पेट्रोल से जो उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था नई कीमतों के साथ। इसी तरह इन्होंने फिर ये किया कि इन्होंने एक दिन पहले कीमतें बढ़ा दी, सिर्फ इस वजह से कि फिर उनको फ़ायदा हो। तो ये हमेशा पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, ये बड़ों का साथ देते हैं, कारोबारी लोगों का साथ देते हैं। तो ऑयल कंपनियों का साथ दिया गया उस वक्त भी, ये जो मैंने आपको वाक़यात बताएं, और अब भी ऑयल कंपनियों ने खप डाल दी कि नहीं इतना नहीं करना, जबकि ये पेट्रोल की कीमत जो है वो इस वक्त 100 रुपये कम होना बनती थी। अगली बारी आप 10 रुपये और कम करते तो 110 बनता है, और 110 ही असल में इसकी कमी है। लेकिन अब इन्होंने, उनको सिर्फ ये है कि उनके खाप पर रोले की वजह से उन्होंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो इनको भी दें और कुछ अवाम को तो देना बनता ही बनता है। तो फिर उन्होंने फिर भी डंडी मार के दिया है। लेकिन मेरी इतला ये है कि शायद अब 1 जुलाई तक ये मज़ीद कमी करके ये इसको 100 से 110 पे ले ही जाएंगे, और हमें वो वाली कीमत जो है वो वापस मिलेगी। लेकिन वो कीमत जो है वो भी असल में उस पर हमें मिलना नहीं चाहिए। अब चूँकि पाकिस्तान के जिस तरीके से ईरान के साथ ताल्लुकात हो गए हैं, और अभी वज़ीर आज़म साहब ख़ुद अपने मुंह से कह रहे थे कि जो सदर ईरान हैं उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान के एहसान को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि वो हमें पेट्रोल देने में, जो कि पूरी दुनिया को देते हैं, सस्ता पेट्रोल देने में और सस्ती गैस देने में हिचकिचाएंगे? क्यों हिचकिचाएंगे? मतलब उन्होंने पैसे लेके देने हैं और उस कीमत में देने हैं। ये अब हमारी सुस्ती और हमारी नाहली होगी कि हम वो पेट्रोल जो है वो जल्द से जल्द ना लें और अपने अवाम को रिलीफ ना दें। और सिर्फ ये अवाम को रिलीफ नहीं देना, इन हुकूमत वालों को ये समझ आनी चाहिए कि सस्ती गैस होगी, सस्ता पेट्रोल होगा तो कारोबार बढ़ेगा भाई, कारोबार चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा, और पहिया चलेगा तो इस पहिए से रुपया आएगा, तो रुपया आएगा तो फिर आपकी भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। आपको तो रुपया बहुत प्यारा है, तो भाई इस रुपये की खातिर इस पहिए को चला लो, नाहली और सुस्ती को थोड़ा साइड पे कर दें। तो ये ही पेट्रोल जो है वो आपको मैं गारंटी से कहता हूँ, और ये कोई बाइद नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि चले एंड ऑफ 2027 लगा लें, आपको 100 रुपये का मिल सकता है। इजाज़त दीजिए।